بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، پہلی اس ویڈیوز کے اندر ہم نے وضو، غسل کے فرائض، وضو کے فرائض اور پھر نماز کی شرائط بتائی تھی کہ 6 شرطیں ضروری ہیں جن کے بغیر نماز نہیں ہوتی، نماز نامکمل رہتی ہے۔ اب شرائط کے بعد ہم چلتے ہیں نماز کے فرائض کی طرف۔ نماز کے کل فرائض کتنے ہیں جن کے بغیر نماز نہیں ہوتی؟ فرض ہیں تو ان پڑھنے میں اس کے اندر بھی ان فرضوں کا ہونا ضروری ہے۔ سنتیں پڑھتے ہیں تو اس کے اندر بھی ان فرضوں کا ہونا ضروری ہے۔ ویتر پڑھتے ہیں تو ان کے اندر بھی ان فرضوں کا ہونا ضروری ہے۔ نوافل ادا کرتے ہیں تو پھر بھی ان فرضوں کا ہونا ضروری ہے، لیکن اس میں قیام فرض نہیں ہے، بیٹھ کے بھی نفل پڑھے جائیں تو ہو جاتے ہیں۔ کل فرائض کتنے ہیں نماز کے؟ 7 فرائض ہیں۔ کل 7 فرائض ہیں نماز کے، ان 7 فرائض کا ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلے تکبیر تحریمہ، یعنی نیت کر کے جب کانوں تک ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں اسے کہتے ہیں تکبیر تحریمہ، یعنی اللہ اکبر کہنا۔ پھر ہم نے ہاتھ باندھ دینے، ہاتھیلیوں کو سیدھا رکھ کے اس طرح کرنا ہے، پھر ہم نے ہاتھ باندھ دینے، پھر وہ آگے میں نماز کا طریقہ بتاؤں گا، آج صرف فرضیت اس ویڈیو کے اندر آپ سنیں۔ نمبر 2، پہلا تکبیر تحریمہ، نمبر 2 قیام، سیدھے کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کو اسے قیام کہتے ہیں۔ یہ فرض ہے۔ اگر بندہ بیمار ہے، مجبور ہے، کوئی اور وجہ ہے، کوئی عذر ہے تو پھر بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے، لیٹ کے پڑھ سکتا ہے، کرسی پہ نیچے، جس طرح اس کی طبیعت ہے اس طرح پڑھ لے گا۔ لیکن اگر تنگ درست ہے تو اس پہ قیام فرض ہے، فرض کے بغیر اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہنا، کانوں تک ہاتھ اٹھانا۔ دوسرا قیام یعنی سیدھے کھڑے ہو کے نماز پڑھنا۔ نمبر 3 قرات۔ نمبر 3 قرات، نماز کے اندر سورۃ فاتحہ کے بعد جو قرات کی جاتی ہے یہ لازم ہے، فرض ہے۔ کتنی پڑھی جائے، کتنی مقدار کے اندر تلاوت کی جائے، 1 سپارہ، 2 سپارے، 2 رکوع، 4 رکوع نہیں، آسانی، دین کے اندر آسانی۔ کہا گیا کہ نماز میں سورۃ فاتحہ کے بعد جو سورت پڑھی جاتی ہے، ایک بڑی آیات ہو یا چھوٹی 3 ایسی آیات ہوں جو ایک بڑی آیت کے برابر ہوں، اتنی قرات اس مقدار کے اندر کی جائے تو نماز کا فرض پورا ہو جائے گا۔ نماز کا فرض پورا ہو جائے گا۔ قرات جو متعلقاً ایک آیت یا چھوٹی 3 آیتیں پڑھنا، یہ سورۃ فاتحہ کے بعد، یہ کہاں پڑھی جاتی ہیں؟ سورۃ فاتحہ کے بعد ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہیں، چاہے وہ عیدین ہوں، جمعہ ہوں، جو ہو۔ لیکن فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں دعا علی آمین کے بعد سورت ملائی جاتی ہے، قرآن پاک کی آیات ملائی جاتی ہے، اور فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں اور باقی نماز کی ہر رکعت میں یہ آیات ملانی پڑتی ہیں، یہ فرض کی حیثیت رکھتی ہیں۔ تکبیر تحریمہ 1، قیام 2، قرات 3، نمبر 4 رکوع کرنا، یہ نماز کے اندر فرض ہے، اور رکوع صحیح معنوں میں کرنا۔ آگے انشاءاللہ ویڈیو میں بتاؤں گا طریقہ کہ رکوع کس طرح کیا جاتا ہے۔ رکوع کے بعد سجدہ کرنا، رکوع کے بعد سجدہ کرنا، 5 ہو گئے۔ سجدہ صحیح معنوں میں کرنا، سجدے کا کیا طریقہ ہے یہ بھی میں اگلی ویڈیو کے اندر بتاؤں گا۔ نمبر 5 ہو گئے۔ نمبر 6 قضا آخرہ، 4 رکعت والی نماز ہو، 2 رکعت والی نماز ہو یا 3 رکعت والی نماز ہو، اس میں رکعت پوری کرنے کے بعد جو آخری اتحیات میں بیٹھا جاتا ہے سلام پھیرنے کے لیے، اسے کہتے ہیں قضا آخرہ، یعنی نماز پوری کر کے آخری اتحیات میں بیٹھنا، اسے قضا آخرہ کہا جاتا ہے۔ اور نمبر 7 خروج بسنعہ، دانوں طرف سلام پھیرنا، تشہد پورا کر کے دانوں طرف سلام پھیرنے کو خروج بسنعہ، پہلے دائیں پھر بائیں سلام پھیرا جاتا ہے، خروج بسنعہ، دونوں طرف سلام پھیرنا۔ یہ نماز کے 7 فرائض ہیں۔ 6 شرائط آپ کو پہلے بتائی ہیں، اس کے بعد 7 فرائض میں نے آپ کو بتا دیے۔ نمازی کے لیے، نماز پڑھنے والے کے لیے ان چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ 6 شرائطیں،
7 فرائض ہیں، ان چیزوں کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ ان میں سے کوئی چیز بھی اگر رہ جائے تو نماز نامکمل ہوگی۔ نماز کا دوبارہ فرضیت رہنے سے دوبارہ دہرانا ضروری ہوگا نئے سرے سے۔ اس لیے میں تمام اپنی مسلمان بہنیں، اپنے مسلمان بھائی، اپنے بچے، اپنی تمام مسلمان بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کے دیکھ کے اپنی اصلاح کریں اور اپنی نماز صحیح معنوں میں پڑھیں۔ آپ اتنا وقت نکال کے آئیں، وضو بھی کریں، پھر آپ نماز پڑھ کے چلے جائیں، وقت ضائع ہو گیا، نماز بھی صحیح نہیں ہوئی، وضو بھی صحیح نہیں ہوا۔ تو اس لیے ہماری ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کمنٹ کریں گے، لائک کریں گے تو ہر آنے والی ویڈیو آپ کے پاس پہنچے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔